السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، والصلاة والسلام على سید الاولین، والصلاة والسلام على سید الآخرین، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اکرموا اصحابی فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائی. أيضا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: طلب العلم فریضہ على كل مسلم. رواه مسلم. وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا تسبوا اصحابی فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. ان العلماء ورثة الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وابي داود ورواه احمد. وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله. رواه ابو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. کونین کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان،
سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں اقبال کہتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اول اس لیے کہ دنیا کے تمام تر انسانوں کے والد یونو یونائٹڈ نیشنل آرگنائزیشن جو 1945 میں بنی تھی، اس کی تحقیق کے مطابق اس وقت زمین پر 7 ارب 85 کروڑ انسان ہیں. ان 7 ارب 85 کروڑ انسانوں کے والد سیدنا آدم علیہ السلام 1,23,687 انبیاء کرام کے والد اول. ابھی 1.25 لاکھ انبیاء نہیں ہوئے، ابھی انبیاء کی تعداد یہ آئی. اب اس میں 313 رسولوں کو جوڑیے، اب 1.25 لاکھ بنے گا. 313 رسولوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام. شرح عقائد دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے بطور نصاب. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ، اس میں 313 رسولوں کا حوالہ ہے. رسولوں کی تعداد کم ہوتی ہے، نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے ایک فرض پر 4 گنا سنتیں زیادہ ہوتی ہیں. فرض ایک ادا کیا، سنتیں آپ نے 4 گنا زیادہ. وضو میں 4 فرض، وضو میں خالی 4 فرض، سنتیں 18، 4 چوک 16، سنتیں 18. غسل میں 3 فرض ہیں، سنتیں 14. سبحان اللہ. نماز میں 7 فرض اور نماز میں سنتیں 51. من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. خالی ایک ہندوستان میں، ہمارے اپنے عزیز ترین ملک ہندوستان میں ایک دن میں ہونے والی 1,45,00,000 اذانیں ہیں، اور 1,45,00,000 اذانوں میں اللہ کے حبیب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی، نام نامی اس میں گرامی 2,90,00,000 بار لے لیا جاتا ہے. تو نبی کی ذات زندہ ہے، نبی کی صفات زندہ ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، جنہوں نے آج سے 156 سال پہلے شہر دیوبند میں انگریزی تاریخ 30 مئی 1866، عربی تاریخ 15 محرم الحرام 1283 ہجری، بروز پنشنبہ بروز جمعرات، درخت انار کے نیچے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ کیا تحریر فرماتے ہیں آب حیات میں. علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ جیسے بلند پایا محدث کی روایت لے کے آئے اور فرمان رسول نقل کیا علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ. یہ میں علماء دیوبند کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، علماء دیوبند کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ. شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کے خیالات زندہ، نبی کی کرامات زندہ، نبی کے معجزات زندہ، نبی کی کرامات زندہ، نبی کی کرامات زندہ، نبی کے معجزات زندہ، نبی کے کمالات زندہ، نبی کی عبادت زندہ، نبی کی تلاوت زندہ، نبی کی ریاضت زندہ، نبی کی طاقت زندہ، نبی کی قوت زندہ. شیخ الہند، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 1957 میں، وہ تحریر فرماتے ہیں بعض وجوہات کی بنیاد پر وفات رسول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. نبی کی طاقت زندہ، نبی کی قوت زندہ، نبی کی ہمت زندہ، نبی کی شجاعت زندہ. مالی گھاٹی میں ہونے والا یہ عظیم الشان اجلاس مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. بے شک نبی کے معجزے قیامت تک کے ختم نہیں ہوں گے. ملک ہندوستان میں رہنے والے کم و بیش 1 کروڑ حافظ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک معجزہ ہے. بے شک نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب کے سب معجزات رسول میں شمار کیے جاتے ہیں. یہ کفیل اشرف کا قول اور دعویٰ نہیں ہے. بانی دارالعلوم دیوبند، میں عرض کر دوں وہاں سے فارغ
فارغ التحصیل ہونے والے مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ نبی کی ذات پر ایمان لانے والے ایک ایک صحابی ایک ایک مسلمان نبی کا معجزہ ہے. بے شک بے شک. تو 1.25 لاکھ معجزے تو ایسے ہی ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بتاؤ نبی کے صحابی ہیں کہ نہیں ہیں, معجزہ بنے کہ نہیں بنے. حضرت عمر فاروق اعظم نبی کا معجزہ بنے کہ نہیں بنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ بنے کہ نہیں بنے. داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی نبی کا معجزہ ہیں. داماد رسول سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ باقاعدہ نبی کا معجزہ ہیں. نبی کے ماموں جان حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نبی کے معجزہ ہیں, نبی کا معجزہ ہے. نبی کے رشتہ داروں کے نام بھی سمجھتے جائیے, سنتے جائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سالے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا معجزہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ ہے. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا معجزہ ہے. ذات رسول پر ایمان لانے والا ایک ایک صاحبان نبی کا معجزہ ہے. بے شک بے شک. تو نبی زندہ, نبی کی ذات زندہ, نبی کا بدن زندہ, نبی کا جسد اطہر زندہ, نبی کی ذات پر نازل ہونے والا عرش معلیٰ سے نازل ہونے والا قرآن زندہ. بے شک. میں عرض کرتا ہوں 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن نازل ہوا. جبریل امین پہلی مرتبہ کب تشریف لائے نہیں علم ہے. میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پڑھی, کس تاریخ میں پڑھی؟ I don't know about that. نہیں معلوم. میں عرض کر دوں آپ سے, پہلی مرتبہ 5 وقت کی نمازوں کا سلسلہ کس تاریخ میں, کس سن میں شروع ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کب ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری شادی کب ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں, نواسیاں کتنی ہیں, اور باقاعدہ جنتی شہزادے نبی کے 3 جنتی بیٹے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے, ان کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نبی کے 4 نہیں 5 نواسے, 5 جنتی نواسوں کا تذکرہ خیر ہونا چاہیے. میں عرض کر دوں آپ سے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کب چھوڑا؟ مدینہ منورہ کو رونق کب بخشی؟ تاریخ اسلام کی پہلی اذان کب دی گئی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت شریفہ کون سی ہے؟ نبی غار حرا میں تشریف فرما تھے جب قرآن مجید کی پہلی آیت شریفہ اللہ نے نازل فرمائی. کس تاریخ میں؟ 17 رمضان المبارک 13 اگست سن 610 عیسوی کو غار حرا کی بلندی پر اللہ کے نبی تشریف فرما اور 7ویں آسمان سے فرشتوں کے سردار و امام سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور سینہ مصطفیٰ پہ نازل فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے قرآن کی پہلی آیت شریفہ. تاریخ 13 اگست سن 610 عیسوی, عربی تاریخ 17 اگست ہجرت سے 13 سال پہلے. آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کا 41ویں سال کا 6واں مہینہ اور قرآن کا نزول شروع ہوا. ہم نوجوانوں نے کچھ معلومات ہی نہیں حاصل کی, پورا لاک ڈاؤن گزار دیا موبائل پر. کل جلسہ ہوا تھا الیاس پور میں, میں نے عرض کیا الیاس پور ہوگا, بولتے بولتے الیاس پور ہو گیا ہوگا. بہت سارے الفاظ بدل جاتے ہیں منہ سے. میں عرض کر دوں آپ سے, اکثر لوگ وضو بولتے ہیں, وضو صحیح تلفظ کیا ہے؟ وضو. وضو نہ کہیے گا, واو پہ پیش لگائیے گا, وضو. وضو تو اس برتن کو بولتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے, بدنی کو. لوٹے میں پانی ہے, لوٹے کو وضو بولیں گے, لوٹے کو وضو بولیں گے. جگ میں پانی ہے وضو کا, اس کو وضو بولیں گے. اور وضو تو آپ کرتے ہیں, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, اور اس کے بعد میں باقاعدہ مسح کرنا, پیر دھونا. جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں ترجمہ, ترجمہ صحیح تلفظ نہیں ہے, کبھی نہ کہیے گا ترجمہ, ترجمہ صحیح تلفظ ترجمہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں
استغفار پڑھیے. استغفار نہیں، میں استغفار لوگ کہتے ہیں، استغفار پڑھیے، استغفار پڑھیے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ استغفار. استغفار پڑھیے. پڑھیں گے تو زبر دے کے پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیں گے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ کے پڑھیں گے. مگر جب تعلیم دیں گے، تلقین کریں گے، کسی کو بتائیں گے تو کہیں گے استغفار پڑھیے. ایسے ہی کل الیاس پور میں جلسہ تھا، آج مالی گھاٹی میں اللہ کے حکم سے جلسہ منعقد ہوا. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں، یہاں تمام بزرگ علماء کرام سبھی حضرات سے ملاقات ہوئی. حضرت مولانا محمد طیب صاحب القاسمی مد ذل العالی سے ملاقات ہوئی. سبھی حضرات سے عزیزم ہمارے رفیق مکرم جناب الحاج اشرف الحق صاحب سے باقاعدہ ملاقات کل سے ہیں. یہ ساتھ ساتھ ہمارے مولانا جان عالم صاحب فریضہ نظامت انجام دے ہی رہے ہیں. مداح خیر الانام شاعر اسلام عزیزم جناب فردوس کوثر صاحب مد ذل العالی نے آپ کے باقاعدہ علاقے میں آ کر بعد عشاء سے اب تک کے نعتیہ کلام سنا کر اپنی بھی آخرت بنائی، ہم سب کی بھی عاقبت سواری ہے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ ان کے نعتیہ کلام کو قبولیت اور مقبولیت آمین ثم آمین، اور آپ کی آمد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. آئیے علم کی دنیا میں آئیے، کتاب کی دنیا میں آئیے، تحقیق کی دنیا میں آئیے. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع بخشا تھا. آپ سمجھ لیجیے لاک ڈاؤن میں ہر طرف آنا جانا بند تھا، شادی بیاہ بند تھا، ولیمہ بند تھا، عقیقہ بند تھا، دکانیں بند تھیں، کالج یونیورسٹیز اسکول مدارس اسلامیہ مکاتب سب کے سب بند تھے. میں حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں 4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، 5 آدمی نماز پڑھ رہے تھے. یہ وقت تھا کہ اس بیچ میں ہم خوب توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو مناتے، اپنے گناہوں سے ہم معافی طلب کرتے، اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتے. قرآن مجید جو لوگ نہیں سیکھ پائے تھے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، ان کو کہیں نہیں جانا تھا، ان کو مسجد کے امام کو بلا کر قرآن مجید سیکھنا چاہیے. ان کو ناظرہ پڑھنے کا موقع تھا. لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو لوگ باقاعدہ جو لوگ نماز کے مسائل نہیں جانتے تھے، وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں نماز کے مسائل، نماز کی سنتیں، نماز کے فرائض یاد کر سکتے تھے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کے پاس موقع تھا کہ سیرت رسول پڑھ لیتے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کے پاس موقع تھا کہ وہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیتے. آج اگر آپ سے کوئی سوال کر بیٹھے، جرمنی کا کوئی اسکالر، انگلینڈ کا کوئی فلاسفر، آسٹریلیا کا اگر کوئی تھنکر، کوئی ماسٹر، کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو قبلہ کب بنایا؟ مکہ معظمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے ہیں. اس طرف قبلہ کدھر ہے؟ یہ ہے قبلہ جی. اس طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اتر کی طرف. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں 13 سال مکہ معظمہ میں اتر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. مدینہ منورہ تشریف لائے، 17 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے. سبحان اللہ. یہ عظیم الشان تاریخ ساز واقعہ کب پیش آیا؟ لوگوں کے اندر کتنے سوالات پیدا ہوئے تھے کہ نبی نے قبلہ بدل دیا. وہاں کے یہود جو نگاہ رکھے ہوئے تھے کہ نبی سے پہلے 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے 5 وقت کی نمازیں بتائیں. قبلہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا اور اب قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آج نوجوانوں کو کیا خبر؟ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بتاؤ سب سے پہلی اذان کون سی دی گئی تھی مکہ معظمہ میں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ابھی رجب المرجب کا مہینہ گزرا، پچھلا مہینہ رجب کا مہینہ، برکت کا مہینہ رجب کا مہینہ، رحمت کا مہینہ رجب کا مہینہ، 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت کا مہینہ رجب کا مہینہ. پہلی مرتبہ تحیات پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی مبارک شب میں رجب کے مہینے میں. پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں. سبحان اللہ. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں. دوسرے ہی آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں جان حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج شریف کی مبارک شب میں یعنی رجب کے مہینے میں. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں معراج شریف کی مبارک شب میں. 5ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں معراج شریف کی مبارک رات میں. 6ٹھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی
معراج شریف کی رات میں، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج کی رات میں، اور ساتویں آسمان پر 40,000 پیغمبروں کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج کی رات میں رجب کے مہینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا جانتے ہیں کیا تاریخ تھی 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت کی؟ ایک ایک چیز کا حساب ہے آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے پاس کاغذ و قلم ہے۔ آج سے نہیں 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا فَاكْتُبُوهُ، اے ایمان والوں اپنا آپس کا لین دین لکھ لیا کرو۔ تمہاری رشتہ داریاں الگ ہیں، تمہاری قرابت داری الگ ہے، تمہارا ناتا الگ ہے، یہ آپ کے چچازاد بھائی ہیں، یہ آپ کے خالازاد بھائی ہیں، یہ آپ کے سسرال والے ہیں، یہ ددیال والے ہیں، یہ ننیال والے ہیں، یہ سالے ہیں، یہ معاملات الگ ہیں۔ لیکن جب کبھی معاملات لین دین کا ہو تو اللہ نے حکمن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ کوئی حکم جاری فرماتا ہے، بے شک یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم قرض کا لین دین کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو۔ 1500 سال پہلے جبکہ اس زمانے میں پڑھنا عام نہیں تھا، لکھنا عام نہیں تھا، پریس کا وجود نہیں تھا۔ پریس تو 1474 میں گوٹنبرگ نے جرمنی میں قائم کیا۔ یہ پریس سب سے پہلی کتاب انگریزی کی ولیم کیکسٹن نے چھاپی تھی انگریزی زبان میں، ہسٹری آف ٹرائے۔ اللہ کا قرآن پریس میں پہلی مرتبہ چھاپا گیا سینٹ پیٹرزبرگ میں۔ مولا عثمان نامی اللہ کے ایک نیک بندے نے قرآن مجید کو پہلی مرتبہ چھاپا۔ پریس کے اندر موجودہ پریس، یہ جو قرآن مجید ہمارے آپ کے گھروں میں ہے، یہ قرآن مجید یہ تہران میں چھاپا گیا پہلی مرتبہ 1838 میں۔ آج ہمارے آپ کے گھروں میں جو قرآن مجید موجود ہے، پریس تو بہت بعد میں آیا، کتابت تھی ہاتھوں سے کتابت کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بچیوں کو قرآن مجید کی کتابت سکھائی جاتی تھی۔ بچیاں جب عالمہ ہو جاتی تھی، فاضلہ ہو جاتی تھی، حافظہ ہو جاتی تھی، تعلیمات مکمل ہو گئی، رشتے آنے میں کچھ تاخیر ہے، کچھ دیر ہے، شادی ہونے میں کچھ دیر ہے، تو ان بچیوں کو قرآن مجید دے دیا جاتا تھا۔ بچیاں گھر کے ضروری کاموں کو کر کے باوضو بیٹھ جاتی تھی اور کاغذ و قلم لے کر کے بیٹھتی تھی اور اللہ کا کلام لکھنا شروع کر دیتی تھی۔ دھیرے دھیرے قرآن مجید کی لکھتی تھی صورتیں، سورہ فاتحہ شریف لکھ لی، آج سورہ بقرہ شریف شروع ہو گئی، آج سورہ آل عمران شروع ہو گئی، اس طرح سے سورۃ الفلق اور سورہ ناس۔ اللہ کا پورا قرآن وہ دھیرے دھیرے لکھتے لکھتے اللہ کا قرآن یاد کر اللہ کا قرآن لکھ ڈالتی تھی۔ اور جب باقاعدہ قرآن مجید لکھ دیا جاتا تھا تو سنہرے اوراق میں باقاعدہ اس کی گوٹ قاعدے سے بنا دی جاتی تھی اور باقاعدہ اس کو جو ہے پوری طرح دیدہ زیب بنا دیا جاتا تھا۔ جب شادیاں ہوتی تھی تو وہی ان بچیوں کا لکھا ہوا قرآن ان کو بطور تحفہ دیا جاتا تھا شادی میں۔ آج ہماری بہنیں اردو لکھنا نہیں جانتی، اردو پڑھنا نہیں جانتی، قرآن لکھنا بہت دور کی بات۔ یہ بات میں عرض کروں ہمارے علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو اب سوالوں کے جواب لے لیجئے کہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا قبلہ کب بنایا گیا تھا، پہلی مرتبہ 5 وقت کی نمازوں کا سلسلہ کب قائم ہوا۔ آج فجر کی نماز ہم نے جس وقت پڑھائی یہاں پر ہماری اس مسجد کے امام و خطیب صاحب اور تمام ذمہ داروں نے عرض کیا فجر کی نماز کے لیے، بعد میں کہا 5 منٹ کا بیان کر دیجئے، تو میں نے ذکر کیا تھا فجر کی نماز نبوت کے پہلے ہی دن فرض ہو گئی تھی۔ 12 فروری سن 610 عیسوی کو 12 فروری سن 610 عیسوی کو اللہ کے میں عرض کر دوں اللہ کے دین میں پہلی نماز فجر فرض ہوئی۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ۔ اور پھر نماز ظہر بھی ساتھ میں، نماز عصر بھی ساتھ میں فرض ہو گئی۔ نماز فجر اور نماز عصر یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ فرض ہوئی تھیں سبحان اللہ۔ نبوت کے پہلے دن، جس دن جبریل امین علیہ السلام نے آ کے اعلان فرمایا اے نبی آپ اعلان فرما دیجیے اپنی رسالت کا، اپنی نبوت کا، اسی دن وضو کا طریقہ بتا دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے احکام آ گئے اور نماز کے احکام آ گئے۔ 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت کی نمازیں پڑھیں اور 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کو 10 وقت کی نمازیں پڑھائیں۔